वशत करना गुलीराज यकरंदी पदा में प्रोग्राम में हमारा ज्वाइन कोता जैसे असद भट्ट साहबा जो कि को चेयरपर्सन HRCP है और एक बिल्कुल जो महाजरीन यानी इशू है एक इंसानी हुकूक और एक इंसानी बुनियादानी सरा जैसे डील करना ग्लूटी और UNHCR जैसे अक़वाम मुत्तहिदा भी हमें इंसानी बुनियादानी सरा आई हमें मुआहिदा होता के पाकिस्तान निशाना जागा था अन्नू अयुगमा पुत्रान कनी वाजी हमारा ज्वाइन कोता। अस्सलाम वालेकुम असद भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त दिया। सर जो ये अब इक़दामात लिए जा रहे हैं अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़, कितना मुश्किल होगा उनके लिए और यहाँ से अफ़गानिस्तान जाना, अगर अफ़गानिस्तान भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता और पाकिस्तान भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता, ख़ास तौर पर वो लोग जो यहाँ पैदा हुए पाकिस्तान में। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहला इशू तो यह है कि लोग खुद से अपनी खुशी से वहां से माइग्रेट करके नहीं आए जी। ये हमारी रियासत की गलतियों की वजह से, इनकी वहाँ जंग इन्होंने मुसल्लत की और जंग वहाँ पर छेड़ी, उसके नतीजे में ये अफगान लोग जो थे वहाँ से महाजर होने में मजबूर हुए और इन लोगों ने खुद अपने छतर छाँव में ला के यहाँ पर बिठाया, कैंप्स बनाए और इनको मदद की क्योंकि उसको इनकी जरूरत। और आज जब इनका काम निकल गया है, इनकी जरूरतें पूरी हो गई हैं और या पूरी नहीं हुई तो अब इनको कम से कम इनकी जरूरत अब नहीं है, अब ये इनको यहाँ से निकालने या इस तरीके से इन पे दबाव बढ़ा रहे हैं, इनको यहाँ से हटा रहे हैं। और इसमें दो मसले हैं, एक तो ये कि लोग जो है इतने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ शादियां भी करनी है यहीं पर पाकिस्तान में अपने कबायली जो इलाके हैं हमारे, अच्छा उसमें फिर उनके बच्चे भी हैं जो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं एजुकेशन हासिल की, एक लंबा अरसा तवील अरसा है। अच्छा उसके बाद बिजनेस उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक, और ख़ास तौर पे कपड़ा का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उसमें इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। छोटे से तरक्की करके ऊपर तक ये आए हैं और आज अगर इनको एकदम जब कलम इनको कहा जाता है कि एक महीने के अंदर यहाँ से चले जाएं, ये इंतहाई इंसानी हकूक़ के खिलाफ होती है जी। या तो वो खुद आए होते हैं सड़क पर करके, आपने तो वहाँ जंग मुसल्लत कर दी, वहाँ मखसूस आपके जो लोग जो थे अपने इसको कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपनी रियासत की, और लोगों को आपने मारा और लोगों को लड़ने के लिए भी भेजा और उसके नतीजे में आपके जो तरीकाकार जो गलत तरीकाकार था उसके तहत सारे लोग यहाँ पर आए जी। अब इनको अगर भेजना है तो इसके लिए तरीका ये नहीं है कि आपने कह दिया कि एक महीने के अंदर आप वापस चले जाएं। एक महीने के अंदर तो यहाँ एक खोखा नहीं बिकता, तो ये इतने बड़े कारोबार किस तरीके से खत्म करेंगे, क्या करेंगे। और इसमें ये भी हमें अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन लोग आए थे जिनकी यहाँ शादियाँ हो गई तो उनको नेशनलिटी यहाँ मिलनी चाहिए, जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में रूल्स हैं, बरतानिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जो बच्चा वहाँ पैदा होता है, पैदा होते ही उसको वहाँ मुल्क का पासपोर्ट की शहरियत दे दी जाती है। तो अब वो चाहे उसके वालिदैन गैर कानूनी तौर पर आए हों या किसी भी तरीके से आए हों, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती, बच्चा क्योंकि वहाँ पैदा हुआ है। इस तरह उनको इनको चाहिए कि सबसे पहले तो उन लोगों को जो यहाँ पैदा हुए उनको यहाँ की नेशनलिटी दें और यहाँ उनको रहने का, जब नेशनलिटी होगी तो फिर रहने का भी उनका कोई मसला नहीं होगा। अब उसके बाद जो लोग हैं तो वो उनका कोई गुनाह इसमें नहीं है, ये हमारी रियासत की गलत पॉलिसियों और आमकाना तजर्बों की वजह से ये सारे लोग डिस्प्लेस हुए और आज दर बदर फिर रहे हैं। आज हम इनको यहाँ से धकेल रहे हैं, भाई धकेल रहे हैं, कुछ टाइम महीने में नहीं होता, टाइम आप देंगे, वो कारोबार समेटेंगे, करेंगे, कुछ और तरीका हो सकता है, इनको वर्क परमिट दे दें, इनको काम करें यहाँ पर, इनको एलियन कार्ड दे दें, वो यहाँ पर रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनका दूसरी जगह भी जाके नेशनलिटी लेनी पड़ेगी, दरख्वास्त करनी पड़ेगी तस्कीरा कार्ड के। तो क्या UNHCR ने भी इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है, तो क्या पाकिस्तान बतौर एक मुल्क यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा क्या जवाबदेह नहीं होगा? बिल्कुल इसको जवाबदेह होगा और इसका बड़ा गलत एक इम्प्रेशन बैठेगा हमारे मुल्क का कि हम इस हद तक हम लोग गिर गए हैं कि ऐसे लोग जिनको हमने खुद ही बुलाया तो अब खुद ही उनको गैर कानूनी करार दे के उनको यहाँ से धकेल रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपको जंग में ज़रूरत थी, आपको लोगों की ज़रूरत थी, आपने उनको इस्तेमाल किया और आज आप उनसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। भाई कहाँ चले जाएं वो, आप उनका तो वहाँ भी कोई जगह नहीं है,
وہاں پتہ نہیں وہ طالبان گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی، تو اس کا مطلب نو مین لینڈ پہ وہ بیٹھے رہیں گے، کہاں جائیں گے وہ، کیا کریں گے وہ؟ تو یہ ان کو سوچنا ہوگا، گورنمنٹ کو اس کے لیے کوئی واضح پروگرام بنانا ہوگا. یہ نہیں کہ اٹھے اسٹیٹمنٹ دے دیا جی 1 مہینے کے اندر چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے پورا پلان چاک آؤٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کے کاروبار متاثر نہ ہو، لوگوں کے جو سوشل کانٹیکٹس یہاں بن گئے ہیں وہ افیکٹ نہ ہو، ماں باپ سے بچے جدا نہ ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہ پالیسیز پہلے سے کیوں اسٹریٹ نہیں رکھی گئی؟ کیا پاکستان میں صرف ان کو آنے کا بتایا گیا کہ آپ نے جانا بھی ہے، یہ بھی نہیں بتایا نہیں گیا؟ اور میرا تو کویسچن ابھی بھی وہاں سٹینڈ کرتا ہے کہ 40 سال جو پہلے آئے، آبا و اجداد آئے، ان کے بچے یہاں ہوئے، اور ان کو اب طالبان ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا طالبان سرکار کہ آپ تو پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم آپ کو شہریت کیوں دیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے اس بات کا جواب دے دیا تھا کہ پوری دنیا میں خاص طور پہ جتنے ممالک ہیں جہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور انسانی حقوق کے لحاظ سے وہ اوپر کی سطح کے ممالک میں آتے ہیں، خاص طور پہ میں امریکہ کا، برطانیہ کا آپ کو مثال دوں گا کہ وہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین غیر قانونی آئے ہوں یا کسی بھی طریقے سے آئے ہوں، جیسے ہی وہاں پیدا ہوا ہاسپٹل میں اسے فوری طور پر اس کا 10-12 دن کے اندر اس کو پاسپورٹ ایشو کر دیا جاتا ہے، بس اس کو نیشنلٹی ہو جاتی ہے. بہت سارے ہمارے دوست ہیں یہاں پر یہی کرتے ہیں، کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو امریکہ چلے جاتے ہیں یا برطانیہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں بچے ان کے پیدا ہوتا ہے تو ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، وہ پھر آ جاتے ہیں واپس، تو کل وہ بچوں کا جو وہ نیشنلٹی ان کے کام آتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے پوری دنیا میں. تو وہ کبھی اس پہ کوئی قدم نہیں لگاتے، کبھی اس پہ پابندی نہیں لگاتے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ آئے اور یہاں بچہ پیدا کیا آپ جا رہے ہیں واپس. اور کہے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں پیدا ہوا ہے، ہماری زمین پہ پیدا ہوا ہے، ہمارے شہری ہے، ختم بات. کینیڈا میں چلے جائیں وہاں پر بھی اسی طرح ہے. تو یہ اب یہ انہوں نے نیا قانون یا پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں چاہ رہے، جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے استعمال کرنے کرتے ہیں، بعد میں پوری لوگوں کو کہتے ہیں جی اب ان کو مار دیا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست نے، پاکستان نے جو ہے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث ہے. تو جب شروع میں ہی منشیات فروشی میں، اسمگلنگ میں افغان مہاجرین کا نام آ رہا تھا، تب کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ اب جا کے ایسا ایبرپٹ ایکشن لیا جا رہا ہے اور اب بتایا گیا کہ 27 دن اپنے جو ہے سامان سمیٹو اور نکلو. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ یہاں کاروبار میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ، سب جگہ ہر معاشرے میں غلط اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اس کی سزا جو ہے پورے لوگوں کو نہیں دی جاتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر 10-15% یا 20% لوگ خراب ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ 100% لوگوں کو دی جائے. بالکل منشیات فروش بھی ہوں گے، کیا ہمارے یہاں منشیات فروش نہیں، ان کا ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں دہشت گرد نہیں ہے پاکستان میں یا پاکستانی یا یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں طالبان اور یہ وہ، تو پاکستان تحریک طالبان پاکستان اور یہ وہ سارے لوگ جو ہیں تو یہ ہے نا، تو ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ تو انہی پہ کیوں ایسا عذاب ہم گرانا چاہتے ہیں؟ انہی کو کیوں ہم ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں یا یہ بیچتے ہیں جی مختلف قسم کے نجائز کام کرتے ہیں؟ وہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں. ہاں جو کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا، ان کو دیکھنا، وہ تو ریاست کا کام ہے. ریاست کے ادارے ہیں، اتنے سارے ادارے بنائے ہوئے جن پہ اربوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکسز کے اربوں روپے ان پہ خرچ ہوتے ہیں. تو وہ کہاں ہیں وہ ایجنسیاں اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو روکتے یا ان لوگوں کے خلاف کیسز بناتے یا ان کو اریسٹ کرتے؟ جو ملوث ہے اس کو بالکل پکڑیں. یہاں ابھی آپ کے سامنے یہ بات جو آئی سامنے، جتنی اسمگلنگ ہے، اب تو نیشنل لیول پہ یہ سوال جو ہے ابھرا ہوا ہے کہ پورے جتنی اسمگلنگ ہے جس میں ہمارے ماشاءاللہ سے فوجی بھائی سارے ملوث ہیں، تو وہ کر رہے ہیں. تو ان کو کہنا پڑا CNC کو ہمارے کہ ہم ان کو ان کے خلاف کریں گے جی، کیسز بنائیں گے یا ان کے کورٹ مارشل ہوں گے. اس کا مطلب ملوث ہے نا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی چھتر چھاؤں میں تو سارا ہو رہا ہے. دیکھیے اگر یہ ایجنسیاں اپنی جگہ فعال ہوں، اگر یہ لوگ ملوث نہ ہوں تو کوئی بھی جرائم پنپ نہیں سکتا. یہ خود کرتے ہیں، خود کرواتے ہیں، یہ اس میں باقاعدہ حصے دار ہوتے ہیں. وہاں وہ
لا انفورسنگ ایجنسیز کوئی بھی ایجنسی ہو ان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہاں سے اور اپنے لوگوں کے اسمگلنگ میں ملوث ہے, اسمگل ہوتے ہیں لوگ یہاں سے, ایران جاتے ہیں, سب جاتے ہیں. اب یہاں جو ہم اگر چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کہیں جانا ہو 10 جگہ 50 جگہ ہماری چیکنگ ہوتی ہے, اتار کے ہمارے کپڑے تک جھاڑے جاتے ہیں اور ہمارے شناختی کارڈ 20 جگہ دیکھے جاتے ہیں. تو لوگ اسمگل ہو کے جا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے ان کو, وہ نہیں دیکھتے یہ لوگ. اس کا مطلب سارے کام جو ہیں جتنے جرائم ہیں وہ سارے ان کے زیر سایہ ہو رہے ہیں. ان کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. جب تک یہ درست نہیں ہوتے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جی بٹ صاحب پاکستان کے امیج پہ کیا ڈفرنس پڑے گا جب یہ نیوز انٹرنیشنلی بھی اب جا رہی ہے, تو کیا اس کے انٹرنیشنلی کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, اس کا تو بڑا منفی امپیکٹ بیٹھے گا. تو اس سے کوئی اچھا توسر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ نہ ہو کہ کوئی یو این او کی طرف سے یا اور جو ممالک ہیں جو وہاں سے ٹریڈ وغیرہ کی صورتیں ہمیں دے رہے ہیں وہ ہم پہ دباؤ نہ ڈالنا شروع کر دیں گے بھائی ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا منفی اثر تو ہے بڑا زبردست. بہت بہت شکریہ. میں گما یو این ایچ سی آر اے کو چیئرمین جیسے اسد بٹ صاحب کا پتران کا نگم تشمیش کو تیشی ایک منفی تاثر جیسے پاکستان یا ایک منفی امیج یہ انٹرنیشنلی ظاہر کہتے اور بعض پہلا پالیسیز اسٹریٹ کنگ لوٹی گئی ہوتگا اور اما مردوں میدہ موجودہ سچی دنیا رکامی پالیسی کے اما چک کے اما سرزمین سر پیدا بھی آئی آمودے ہی جو ایسے شہری منگ بھی تھے. لیکن پاکستان جو ایسے پالیسیز اسٹریٹ نیا اما کے تارکین وطن یہ چک بھی مروچی تک تارکین وطن چاہے آئیے جو ایسے پیدائش بھی عمدہ ہوتا یا آئی میری بھی عمدہ لیکن تارکین وطن بھی. پالیسیز اسٹریٹ نیا ابریپٹ جو ایسے ایکشن زورگ میں اور ابریپٹ ایکشنز ہمیشہ ایک ریٹیلیشن ریئیکشن ہی بھی کہتے اور مگندے کے گرفتاریاں نہیں سلسلہ بھی بندات ہوتا کوئٹہ تنگتہ بندات نہ ہوتا لیکن کراچی شخص اچھا گیش جو ایسے تارکین وطن دستگیر کنک ہوتا اور انجی مردم کے امائنہ افغان کارڈ گون نیستے آیانا سرکار گوشہ گمیشی کے میں صرف امائنہ ہی گوش گئی کہ ملک کے درمیان اور 27 روچے ٹائم ریگ ہوتا منچو زانے کے افغان شہری جو ہے ایسا پاکستانی تو کا بعضی انچے کاروبارانی تو کا جو کہ مثبت سائڈ ابھی میں بیچارے کیا کاروبار تو کا ہمارا چاہے گودے کاروبار بھی ایکسپورٹ بھی کباڑے بھی یا ایدگی جو ایسے ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے. یک 27 روچے الٹیمیٹم دیگ ہوتا نو جو سے چی عملی گام کی صورت بھی چاری ادانو میں پروگرام میں ٹائم ہوتا حلاس نو منوتی ہوسٹ مومل زینب ابھی دی اجازت اللہ میں آ رہے.